نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عمر بن الخطاب وانس بن مالك رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التوراة مكتوب من بلغت ابنته 12 سنة ولم يزوجها فأصابت اسما فاسم ذلك عليه صدق الله العلي العظيم۔ حضرت عمر بن خطاب اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جس کی بچی 12 سال کی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے، پس اگر وہ بالغ ہوتی ہے اور اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کا گناہ اس کے باپ کے ذمے ہے۔ یہاں صورت مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جس بچے کی عمر 12 سال ہو جائے تو اس کے والد کو چاہیے کہ اس کا نکاح کر دے۔ اگر وہ اس کا نکاح نہیں کرتا اور بصورت دیگر خدا نخواستہ اس سے کہیں بدکاری ہو جاتی ہے یا ایسا کوئی جرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ شریعت کے دائرے سے نکل جاتی ہے، یعنی اللہ کے حدود کو وہ پامال کر دیتی ہے، تو اس صورت کے اندر اس کا گناہ اس کے باپ کے اوپر لکھا جاتا ہے۔ اب لڑکی کی بلوغت کب ہوتی ہے، لڑکا کب بالغ ہوتا ہے اور لڑکی کب بالغ ہوتی ہے، تو شریعت نے فقہا نے شریعت کے دائرے کے اندر اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ لڑکے کی بلوغت کی کچھ نشانیاں اور کچھ علامات ظاہر کر دی اور کچھ لڑکی کی بلوغت کی کچھ علامات اور نشانیاں ظاہر کر دی۔ لڑکا جب بالغ ہوتا ہے تو اس کی مونچھیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اسی طرح داڑھی کے بال نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لڑکے کو وہ سونے کے اندر احتلام کی بھی ضرورت بعض اوقات پیش آ جاتی ہے، احتلام ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح اس کو شہوت جو ہے وہ اس پر غالب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور لڑکیوں کی طرف اس کا میلان شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ علامات وہ لڑکے کی بلوغت کے بارے میں لکھی گئی ہیں۔ اسی طرح لڑکی کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے کہ جب یہ دیکھا جائے کہ لڑکی جو ہے وہ اس کا میلان وہ مردوں کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ مرد کو پسند یا ناپسند کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح دوسری علامت یہ لکھی گئی ہے کہ عورتوں کو احتلام شروع ہو جاتا ہے جس طرح مردوں کو احتلام ہوتا ہے۔ اور تیسری علامت یہ بتائی گئی ہے کہ ان کو حیض، یہ مینسز یا ماہواری وغیرہ جو ہے وہ ہر ماہ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ علامات اگر پائی جائیں لڑکی کے اندر، اس بچی کے اندر، تو وہ بالغ ہو گئی ہے اور پھر ماں باپ کو چاہیے کہ اس کے نکاح کا جو ہے وہ فوری طور پر انتظام کر دیا جائے، خدا نخواستہ وہ کسی برے کام کے اندر مبتلا نہ ہو جائے یا زناکاری کی طرف اس کی رغبت کہیں نہ چلی جائے جس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی خراب ہو جائے اور اس کی آخرت بھی برباد ہو جائے۔ اب بلوغت کی عمر کے بارے میں بھی فقہا کی مختلف رائے ہے۔ بعض فقہا کے نزدیک لڑکی جو ہے وہ 12 سال کے اندر بالغ کہلائے گی، اور بعض فقہا کے نزدیک جو ہے وہ 15 سال کی لڑکی جو ہے وہ بالغ کہلائے گی۔ البتہ جو علامات فقہا نے لکھی ہیں وہ علامات اگر 12 سال کے اندر ظاہر ہو جائیں تو اس کی نکاح کا انتظام کر لینا چاہیے، باپ کو فکر لاحق ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ علامات یا نشانیاں جو فقہا نے، محققین علماء نے لکھی ہیں، وہ اگر 15 سال کے اندر ظاہر ہو جائیں تو پھر اس کی نکاح کا انتظام کر لینا چاہیے، خدا نخواستہ کسی کی آخرت وہ خراب نہ ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑکی بالغ ہو جائے تو فوری طور پر اس کی نکاح کا انتظام کر لینا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ 3 چیزوں کے اندر تاخیر نہ کی جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوری طور پر نماز کی طرف جو ہے وہ چلنے کی کوشش کی جائے کہ انسان وہ مسجد کی طرف پہنچ جائے، اور اسی طرح جو عورتیں ہیں وہ گھر کے اندر نماز شروع کر لیں۔ دوسری بات بتائی، جب نماز جنازہ کا وقت ہو جائے تو فوری طور پر نماز جنازہ ادا کی جائے۔ اور تیسری بات وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب بچی بالغ ہو جائے تو فوری طور پر اس کے نکاح کا انتظام کر دیا جائے۔ تو 3 چیزوں کے اندر تاخیر نہ کی جائے، ایک نماز کے پڑھنے کے اندر، دوسرا نماز جنازہ کی ادائیگی کے اندر، اور تیسری جب بچی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کا بروقت انتظام کرنے کی صورت میں۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر عمل پیرا ہونے والا بنائے، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔